بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے یہ، اور ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی ربیع الاول ہی کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر ہوا۔ تو اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہمیں خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے ہم اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ ایسی باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں جو پہلے آپ کو معلوم نہ ہو، جنہیں عام طور سے نہیں جانتے، ایسی باتیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے ابن الذبیحین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ایسے شخصوں کے بیٹے ہیں جن کا لقب ذبیح ہے۔ ذبیح کا مطلب ہے وہ، یعنی جسے اللہ کے لیے قربان کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ایسے دو شخص کون ہیں کہ جن کا لقب جو ہے وہ ذبیح ہے؟ ان میں ایک تو سب کو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کا لقب ذبیح اللہ ہے، کہ جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا چاہا، اس لیے ان کا لقب ذبیح اللہ ہو گیا۔ اور دوسرے ایسے کون ہیں کہ جن کا لقب ذبیح ہے؟ اس حوالے سے ہمیں ذرا تاریخ کو دیکھنا پڑے گا، تب ہمیں بات پوری طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو جناب عبد المطلب ہیں، یہ انہوں نے ایک نظر مانی تھی، اور نظر کے اس طرح مانی تھی کہ قبیلہ جرہم، جس کا اصلی وطن وہ یمن ہے، لیکن ہوا یہ کہ یمن کے اندر قحط آیا، یا وہاں سے قبیلہ یمن سے نکلا اور یہ سوچ کر کہ کہیں ہجرت کر کے جائیں، تو یہ جاتے جاتے مکہ مکرمہ چلے گئے، اور وہاں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام موجود تھی، اور زمزم کا پانی وہاں پر تھا۔ اب قبیلہ جرہم والوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے، جگہ ان کو پسند آئی، وہیں انہوں نے رہنے کا فیصلہ کر دیا۔ اور پھر بعد میں جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، اسی قبیلے سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی، اور جب اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنو اسماعیل اور اسی طرح قبیلہ جرہم اور یمن والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا 130 سال کی عمر کے اندر انتقال ہوا، اور اپنی والدہ کے پاس حتیم میں مدفون ہوئے، اور اس کے بعد ان کی وصیت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے وہ بیت اللہ کے متولی بنے، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی کے اندر بیت اللہ کے متولی رہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ ہوا کہ قبیلہ جرہم اور بنو اسماعیل کے آپس میں اس حوالے سے اختلاف ہوا، اور ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ بیت اللہ کی جو نگرانی ہے یہ ہمیں ملے۔ چنانچہ ایک وقت یہ ہوا کہ یہ قبیلہ جرہم والے بنو اسماعیل پر غالب آ گئے، اور انہوں نے بیت اللہ کے سارے انتظام کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد ایک وقت گزرنے کے بعد انہوں نے بنو اسماعیل پر ظلم و ستم بھی شروع کر دیا، اور بالآخر یہاں تک ہوا کہ بنو اسماعیل جو تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر باہر آباد ہو گئے۔ اور پھر جب یہ قبیلہ جرہم کا ظلم و ستم بڑھا، اور انہوں نے بیت اللہ کی
बेहुरमती और बनु इस्माइल पर जुल्म सितम की सारी हदें पार कर दी, तो अरब के कबाइल चूँकि सबके दिलों के अंदर बैतुल्लाह की आज़मत थी, वो इनके साथ मुकाबला करने के लिए खड़े हुए, और जिसकी वजह से कबीला जुरहम वाले मक्का मुकरमा छोड़कर बाहर चले गए। और जाते वक्त उन्होंने ये किया कि बैतुल्लाह की जितनी चीज़ें थी उन्हें जमज़म के कुएं में रखा, और जमज़म के कुएं को बिल्कुल बंद करके ज़मीन को हमवार कर दिया और उसका निशान भी बाकी न छोड़ा। और उसके बाद जब दोबारा बनु इस्माइल मक्का मुकरमा आए तो जमज़म का कुआं नहीं था, और किसी की तरफ इसका ध्यान भी नहीं हुआ कि उसको दोबारा बहाल किया जाए। चुनांचे वक्त के गुजरने के साथ लोगों को उसकी याद भी न रही, और इस तरह वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि जब कुरैश की सरदारी जनाब अब्दुल मुत्तलब के पास आई, तो वह एक दिन बैतुल्लाह के पास सो रहे थे, और ख्वाब के अंदर एक आदमी आया और उनको कहा कि इहफर बर्रा, कि बर्रा को खो दिए। तो उन्होंने ख्वाब ही में पूछा, वमा बर्रा, ये बर्रा क्या चीज़ है? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो ख्वाब के अंदर आदमी चला गया। दूसरे दिन फिर सोए, देखा एक आदमी ख्वाब में आया और कहा इहफर तय्यबा, तय्यबा को खो दिए। तो उन्होंने पूछा कि वमा तय्यबा, तय्यबा क्या है? जवाब नहीं दिया, चला गया। तीसरे दिन ख्वाब के अंदर आदमी आया और उसने कहा इहफर मजनूना, मजनूना को खो दिए। फिर उन्होंने पूछा वमा मजनूना, ये मजनूना क्या है? जवाब नहीं दिया, चला गया। चौथे दिन सोए और ख्वाब के अंदर वही आदमी आया और कहा इहफर जमज़म, जमज़म को खो दिए। तो उन्होंने पूछा वमा जमज़म, ये जमज़म क्या है? तो उन्होंने बताया कि ला तुनज़फ अबदा, कि जमज़म वह कुआं है कि जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। वला तुज़म, और इसकी कभी मज़म्मत और बुराई नहीं की जाएगी। तस्क़िल हजीज अल आज़म, और ये कुआं बेशुमार हाजियों को सैराब करेगा। तो जब और फिर ख्वाब ही के अंदर जनाब अब्दुल मुत्तलब को वो सारी जगह बता दी कि इस जगह को आपने खोदना है। जब वो सुबह नींद से बेदार हुए तो कुरैश से इसका तस्करा किया कि मैं फ़लाँ जगह को खोदना चाहता हूँ, और यहाँ हमारे दादा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ उनकी यानी याद का एक कुआं है। तो उन्होंने मुखालफत की कि आप न खोदिए, लेकिन उन्होंने मुखालफत की परवाह किए बग़ैर खुदाल वगैरह ली और कुआं को खोदना शुरू कर दिया। और उस वक्त खुदाई के वक्त उनके साथ उनका सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम हारिस था। अब ये खोदते और हारिस नामी बेटा वो मिट्टी को निकालता, और इस तरह 3 दिन बाद देखा कि एक कुआं नज़र आया, उसकी मुंडेर नज़र आई। तो उन्होंने खुशी से अल्लाह अकबर का नारा लगाया और कहा कि ये तो वही कुआं है जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का था। और उसी कुआं खोदते वक्त अब हम यानी जो बात आपको बतानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो इब्न ज़बीहैन है कि 2 ज़बीह के बेटे, तो उसकी वो दूसरे ज़बीह कौन हैं? तो उसी वक्त जब ये कुआं खोद रहे थे और मदद करने वाले सिर्फ एक ही बेटा था, हारिस, तो उन्होंने ये नज़र मानी थी कि अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए और वो जवान हो के मेरे 10 तो बाजू बने, तो मैं उनमें से एक बेटा अल्लाह के नाम पे क़ुरबान करूँगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनको 10 बेटे अता फरमाए और सारे जवान हो गए। और एक दिन जनाब अब्दुल मुत्तलब वो बैतुल्लाह के सामने सो रहे हैं, ख्वाब के अंदर एक आदमी आया और कहता है या अब्दुल मुत्तलब औफ़ी बिनज़रिका लिरब्बि हाज़ल बैत, ए अब्दुल मुत्तलब आप इस बैतुल्लाह के रब के लिए अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा कीजिए। सुबह उठे, अपने बेटों से तज़किरा किया इसका कि ख्वाब के अंदर तो मुझे ये बात हुई है। अब बेटों ने कहा कि अब्बा जान आप अपनी मन्नत को, अपनी नज़र को पूरा कर दीजिए और आपकी मर्ज़ी जो चाहे करें। मतलब ये कि बेटों ने फरमाबरदारी का इजहार किया कि हम में से जिसको आप चाहें ज़बह करना चाहें हम तैयार हैं। अब जनाब अब्दुल मुत्तलब ने ही किया कि सारे बेटों के नाम लिखकर कुरानंदाजी की
اب اور قرآن اندازی کے اندر جو نام نکلا وہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا نام نکلا. اور حضرت عبداللہ عبد المطلب کو سب سے زیادہ اپنے بیٹوں کے اندر محبوب تھے. جب ان کا نام نکلا تو اب وہ ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے. اب اس کی بہنیں رونے لگی کہ ابا جان آپ ایسا نہ کیجیے، آپ یہ کیجیے کہ 10 اونٹوں میں اور عبداللہ کے نام میں قرآن اندازی کیجیے، جس کا نام نکلا تو آپ اس کو ذبح کیجیے. اب جب انہوں نے دونوں پرچیاں ڈال کر قرآن اندازی کی تو پھر نام نکلا حضرت عبداللہ ہی کا. اب بہنوں نے یہ کہا کہ اب آپ ایسا کیجئے کہ بجائے 10 کے 20 اونٹوں کے ساتھ عبداللہ کی قرآن اندازی کیجیے. پھر قرآن اندازی کی، پھر حضرت عبداللہ ہی کا نام نکلا. اس طرح کرتے کرتے ہر بار میں 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے رہے اور آخر میں جب تعداد 100 کو پہنچ گئی تو اس وقت جب قرآن اندازی کی تو نام اونٹوں کا نکلا. تو اس پر عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس طرح حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کو چھوڑ کر وہ 100 اونٹ اللہ کے لیے انہوں نے قربان کر دیے. تو اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا لقب ذبیح پڑ گیا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ذبیح کے بیٹے ہیں. ان میں ایک ذبیح جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور دوسرے ذبیح جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ ہیں. تو آج کی ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے اندر کیجئے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.